جو معاملات آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ معاملات آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے اور پھر اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر بے فکر ہو جائیں۔ اکثر ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے جب دعا کر کے ہم واپس آتے ہیں، پھر اس دعا کا بوجھ، اس کام کا بوجھ، اس کوئی ایسی چیز جو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں اس کا بوجھ ہمارے ذہن پہ سوار ہوتا ہے، ہمارے دلوں پہ سوار ہوتا ہے، اور وہ بوجھ ہم اتار نہیں سکتے اور اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے جو بوجھ اللہ کے سپرد کیا ہے، جو کام اللہ کے سپرد کیا ہے، تو پھر آپ کو یہ گوارا اس کے بعد نہیں لگتا کہ اس کی آپ فکر کریں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ جس کا مفہوم ہے حیران کر دینے والا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب وہ کام کوئی کرتی ہے تو انسانیت کو حیران ہونا پڑتا ہے، انسانیت حیران ہو جاتی ہے، ایسا اللہ کام کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے، اللہ پاک کی طاقت، اللہ پاک کا قانون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسانیت کا عقل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو آگ میں پال سکتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک پال سکتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جنت جیسے خواب، جنت جیسے باغات آگ کے اندر پیدا کر کے دے سکتی ہے۔ اللہ کی ایسی ذات ہے، جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کنویں میں پھینک رہے ہوتے ہیں تو وہاں اس کو جبرائیل علیہ السلام کو ایک دم بھیج کر وہاں پہ اس کو بچا لیتا ہے، اور اللہ پاک پھر اس کو مصر کا بادشاہ بنا لیتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات جب کوئی کام کرنے پہ آتی ہے تو ایسے ایسے کام کر دیتی ہے کہ انسانیت حیران ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے اپنی دعا کی۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، تو پھر اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے، اور یہ کیا ہوگا، اب دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کشمکش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر علم کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا اور اللہ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ہم نے اسی ذات کے حوالے ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، جس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے آپ انسان کو جو مشکل چیز نظر آتی ہے، جو ناممکن چیز نظر آتی ہے، ان کے لیے بالکل یہ آسان ہے، اور یہ ایسا ہے کہ کن کہنا کرتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ایمان کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ آپ توجہ دیں، اس کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پوری تاریخ آپ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں۔ وہ جب دعا مانگتے تھے تو پھر ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی، وہ اتنے بے فکر ہو جاتے تھے کہ ان کو بس یہ بالکل امید ہوتی تھی کہ یہ ہمارا کام اب ہو گیا۔ اور ہمیں یہ نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں پھر ہمیں وہ ایک جو ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ہمارا ہو گیا، یہ ہمیں امید پوری نہیں ہوتی ہے، ہم اس تقاضے پہ پورے نہیں اترتے ہیں، ہم پھر بھی اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا کام ایسے کر دیتا ہے جو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ کی روزی کا مسئلہ ہے، آپ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، آپ کی روزی اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ساری چیزیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہیں، اللہ کی ذات کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہمارا ایمان کا اولین حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پہ مانگیں بھی صحیح اور اس کی ذات پہ ایمان بھی نہ لائیں اور بھروسہ بھی نہ کریں تو پھر مانگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرانا ہے، ہمارا ایمان ایسے بنائیں جیسے صحابہ کا بڑا بڑا ایمان تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے بڑے پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان اور پہاڑوں جتنا بڑا ایمان ہوا کرتا تھا۔ وہ کوئی بات جب اللہ پر کہتے تھے تو پھر اپنے سر کٹوا دیتے تھے مگر اس پہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج ہمارا ایمان بالکل کمزور ہے اور اینڈ پہ جا کے پہنچا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان پہلے تو مضبوط بنانا ہے، اس کے بعد جا کر اللہ کے سامنے ہمیں تقاضا کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا جو اندر میں ہمیں دل میں ایک
خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک ہمارا روح خوش ہو جاتا ہے۔ روح خوش ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ایمان بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ اولین درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ ایک تو استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، سارا دن رات پڑھیں، جتنا بھی ٹائم ملے۔ اس سے آپ کا دل ایمان پاک ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر اللہ سے مانگا کریں، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر وسوسہ اور یہ کوئی بھی چیز نہ کریں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کا کام وہاں سے کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر لیا کریں، اور برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔